بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسد طور جو صحافی ہیں، انہوں نے اپنے حالیہ ویلاگ میں عمران خان صاحب کے کیسز کے بارے میں، ان کو سنائی جانے والی سزاؤں کے بارے میں، اور جس جج نے توشہ خانہ میں عمران خان صاحب کو سزا سنائی ہے، جج محمد بشیر، ان کے بارے میں کچھ انکشافات کیے ہیں، کچھ باتیں بتائی ہیں جو بہت اہم ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اس وقت اسد طور بڑی بے باک گفتگو کر رہے ہیں، اور جس طرح سے وہ باتیں کر رہے ہیں کوئی آسان کام نہیں ہے جو وہ سب کہہ رہے ہیں۔ اب جج محمد بشیر نے سزا تو سنا دی، لیکن وہ کن حالات میں سنائی ہے اور اس کے بعد اب وہ اپنے قریبی ذرائع سے کیا بات کر رہے ہیں، اس بارے میں بڑے انکشافات انہوں نے کیے ہیں اسد طور نے، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مگر تھوڑا سا ہم اگر دیکھیں اس وقت پاکستان کا حال کیا ہے، تو اب پاکستان میں یہ ایک پرسیپشن بن چکا ہے، لوگ اس چیز کو سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ ایسے ہی لگتا ہے کہ فیصلے ہماری عدالتوں میں نہیں ہوتے، فیصلے کہیں اور ہوتے ہیں، سنائے عدالتوں میں ضرور جاتے ہیں، صرف سنانے کا کام رہ گیا عدالتوں میں، ایک دکھاوا رہ گیا، ورنہ فیصلے کہیں اور ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو پتہ بھی چل جاتا ہے۔ اب دیکھیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو القادر ٹرسٹ کیس ہے، اس میں بھی عمران خان کو سزا ہو جائے گی۔ عمران خان خود کہہ چکے جی اب تو ہیٹرک ہو جائے گی، وہ ہیٹرک ہو گئی، لیکن جس کیس میں ہیٹرک ہوئی ہے، اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے، آپ یقین جانیے جو عدت والا معاملہ ہے، اس کے بعد اب یہ حال ہوا ہے کہ نجم سیٹھی صاحب جن کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے ایک دور میں کہا تھا جی پینکس پنکچر لگائے، وہ نگران وزیر اعلیٰ تھے اور بڑا کچھ کہا گیا، بہت سی باتیں ہوئیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیے نجم سیٹھی صاحب کے خیالات عمران خان کے بارے میں کیا ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں، نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ بہت بڑا بلنڈر ہو گیا ہے، یہ جو سوچا گیا تھا کہ ریئیکشن آئے گا کہ جی یہ لوگ بھول جائیں گے یا عدت میں نکاح کا ہم فیصلہ کر جس طرح سے دیں گے تو اس کے بعد جناب بڑی عمران خان کی بدنامی ہوگی، لیکن وہ کہتے ہیں جی عدت میں نکاح کیس کے فیصلے سے وہ مقصد کہ ووٹر ٹرن آؤٹ کم کرنا ہے وہ فیل ہو گیا ہے، اس کے نتیجے میں لوگ اور بھی غصے میں اور ضد میں خان صاحب کو ووٹ دینے نکلیں گے، بہت بڑی مس کیلکولیشن ہو گئی ہے۔ یہ وہ نجم سیٹھی ہیں جن کی چڑیا ان کو بتا دیتی ہے کہ جی یہ تو فیصلہ آنے لگا ہے، 5 فروری تک آ رہا ہے، اب آ رہا ہے، جن کا ذکر عمران خان صاحب بھی عدالت میں کر دیتے ہیں کہ جی وہ سارا کچھ بتا رہے ہیں کیا ہو رہا ہے۔ تو یہ ملک میں، ہمارے ملک میں یہی چل رہا ہے۔ اب ہم دیکھیے اسد طور کیا کہہ رہے ہیں۔ اسد طور کہہ رہے ہیں کہ ہوا یہ ہے کہ جج محمد بشیر صاحب نے کہا 4 دن پہلے، یہ فیصلہ دینے سے پہلے، یہ توشہ خانہ کا جس میں جناب وہ انہوں نے ان کو عمران خان صاحب کو 14 سال قید سزا سنا دی ہے اور ان کی اہلیہ کو، اور وہ آپ جانتے ہی ہیں کہ کس طرح سے سارا معاملہ چلا ہے، اور وہ کیا وہ تصویر کے معاملے پر ہی کہ وہ ہار جو ہے اس کی تصویر دیکھ کے ہی وہ گواہی مین وہی تھی اور اسی پر فیصلہ سنا دیا، اور جنہوں نے قیمت کم لگائی مبینہ طور پر ان افسران کے خلاف کوئی کارروائی نہیں، بس انہوں نے کہا جی ہم نے دباؤ میں کہا کہ ہم نے کر دیا اور بس دیکھیے کیا ہمارا نظام ہے۔ خیر، تو یہ جج محمد بشیر نے توشہ خانہ فیصلے سے 4 روز پہلے چھٹی کی درخواست دی تھی، اور اس بارے میں آپ جانتے ہیں بہت زیادہ یہ ہائی لائٹ ہوا تھا کہ جی انہوں نے چھٹی کی درخواست دے دی اور کہا جی میں کام نہیں جاری رکھ سکتا، میں مارچ میں ریٹائر ہو رہا ہوں، ریٹائرمنٹ تک مجھے چھٹی دے دی جائے۔ اب ایک فیصلہ آنے والا تھا اور بڑی تیزی سے کیس چلا رہے تھے وہ، اور لگتا ہے کہ شاید ان کے اوپر پریشر آیا کہ جی بس اس کو دن رات چلانا ہے۔ پھر ایک بیمار شخص جو کہہ رہا ہے جی میں اب آ ہی نہیں سکتا، بیمار ہو رہا ہے، بلڈ پریشر ہو رہا ہے، کبھی پتہ چلتا ہے جس کو ساتھ ہی کلینک لے جایا جاتا ہے، ہاسپٹل لے جایا جاتا ہے جیل کے ہی، وہ شخص کیا کرتا ہے کہ وہ درخواست دیتا ہے، درخواست اس کی منظور نہیں ہوتی، اور اس کے بعد وہ پھر سمجھیں 24 گھنٹے کام کر رہا ہے، دن رات 2 بجے تک جناب عدالت چل رہی ہے، اور صبح آ جاتا ہے اور پھر عدالت، اور جناب 1-2 دن میں وہ اٹھا کے کیس وہ مارا۔ پاکستان کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوگا، دن رات جناب جیل میں آ کر، جبکہ وہ بے ہوش ہو رہے ہیں، وہاں پر بے ہوشی بھی ان پر طاری ہو رہی ہے، 6 دفعہ جناب وہ کہتے ہیں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کبھی کچھ کر رہے، کبھی باہر جا رہے ہیں، کبھی ادھر آ رہے ہیں، اور پھر یہاں تک ہوا کہ عمران خان صاحب نے کہا جی میرے وکیلوں کو آ لیں دیں، اگر فیصلہ ہی سنانا ہے آپ نے، میری اہلیہ انہوں نے کہا جی نہیں میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، فیصلہ سنایا، اور وہ گئے۔ اب کس حال میں وہ؟ اب اس حال میں ہے کہ پھر دوبارہ درخواست آ گئی ہے، اور پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب مارچ تک مجھے اجازت دی جائے، میں بیمار ہوں اور میں کیس نہیں چلا سکتا۔ اب بات ہے کہ ایک اور توشہ خانہ کا کیس رہتا ہے، وہ ہے القادر توشہ خانہ کے لیے ایک یعنی نیب کا کیس رہتا ہے، اور وہ ہے القادر ٹرسٹ کیس، وہ القادر یونیورسٹی کا کیس، 190 ملین پاؤنڈ، وہ ملک ریاض، وہ بیریا ٹاؤن کا، جی وہ ملک ریاض صاحب کے وہاں سے باہر سے پیسے کس طرح سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کیوں آنے دیے،
اور وہ سارا کیس کہ جی اس کے بدلے میں آپ نے زمین لی جس پہ آپ نے ٹرسٹ بنا دیا اور وہ یونیورسٹی بنا دی. ان کا کہنا ہے عمران خان صاحب کے لیے کہ وہ ٹرسٹ ہے ہمارا تو اس میں کوئی فائنینشیل گین ہی نہیں ہے, اور نیب کے قوانین کے تحت کوئی فائنینشیل آپ نے گین لیا ہوگا تو تبھی آپ کچھ اس طرح کا کیس بنا سکتے ہیں. اور ٹرسٹ پہ کیسا بن سکتا ہے, یا تو اس کے پیچھے آپ نے کوئی سازش کی ہو, ٹرسٹ کے دکھایا ہو لیکن مال بنایا ہو. خیر اب آپ یہ دیکھیے کہ ابھی وہ کیس رہتا ہے, اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں محمد بشیر صاحب جو پہلے کئی سزائیں سنا چکے ہیں, پھر بار بار ایکسٹینشن لے چکے, پھر یہ نون لیگ کے دور میں یہ احتساب عدالت کے جج بنے تھے, اب وہ کہنے کہ مجھے پھر چھٹی دے دی جائے, اور شدید ڈپریشن کا شکار ہیں یہ. اب یہاں پر اسد طور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہم اپنے ذرائع سے خبر دے رہے ہیں کہ ہمارے ذرائع کے مطابق جج محمد بشیر اپنے قریبی لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں شدید ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہوں اور اس کی وجہ سے میری صحت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے. یعنی ان کا برا حال ہے, وہ کہتے ہیں اب مزید میں کچھ نہیں کرنا چاہتا, میرے سے ایک کیس میں انہوں نے کروا دی ہے سزا اور بس کر دیں اب, اور میں اب اگلے کیس میں نہیں سزا سنانا چاہتا یا نہیں اس کو چلنا چاہتا. دیکھیں نا, ایک شخص بیمار ہے اور اس کے بعد خود ہی کہتا ہے کہ جی اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں, اور وہ اتنے گھنٹے کام کر سکتا ہے. کیا اس کے اوپر پریشر تھا, کیا تھا, کوئی ڈائریکشن نظر آتی کبھی پاکستان میں نہیں ہوتا. ایک ہفتے میں آپ دیکھیے 3 سزائیں سنائی جا رہی ہیں عمران خان صاحب کو, ایک کیس پھر 24 گھنٹے چلتا ہے, اگلا دوسرا کیس پھر 24 گھنٹے تیسرا. تو یہ ایک عجیب یہاں پر معاملہ چل رہا ہے. ابھی کہہ رہے ہیں اسد طور کے القادر ٹرسٹ میں بھی ان کو سزا ہونی ہے, لیکن جج محمد بشیر کہہ رہے ہیں کہ جی میں اب مزید نہیں کام کر سکتا, شدید ڈپریشن میں چلا گیا ہوں اور بس ایک میں سزا دلوا دی, اب اگلا میرے سے یہ کام نہ کروائیں, بس کر دیں. یعنی وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی یہ میرے سے غلط سزائیں دلوائی جا رہی ہیں اور میں نہیں دے سکتا. اور یہاں تک بقول اسد طور کہ جی وہ اپنے قریبی لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا, میں خدا کو کیا منہ دکھاؤں گا, میں کس طرح پیش ہوں گا, تو میرا کیا حال کر دیا انہوں نے, یعنی کس طرح کے فیصلے میرے سے دلوا دیے ہیں. یہ بات اسد طور نے کہی ہے کہ جج محمد بشیر یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو. تو آپ دیکھ لیجئے, شاید آج یہ باتیں ایسے لگ رہی ہیں کہ جناب یہ کیا, تو پھر کیوں انہوں نے سزا سنائی, کتنا ان پر دباؤ ہوگا. تو یہ بھی دیکھ لیجئے کہ خاور مانی کا کیا ہوا, کس طرح ان کے اوپر کیس ہوا, پھر وہ گرفتاری, وہ جی اینٹی کرپشن کا کیس, پھر ان کا پتہ نہ چلنا کہاں ہے. اعظم خان کے ساتھ کیا ہوا, وہ لاپتہ ہوئے, اور بہت سے لوگ وہ لاپتہ ہوتے ہیں, گرفتار ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جناب ان کے بیان آ جاتے ہیں, جی وعدہ معاف بن گئے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اب سوچیں کس طرح کا پریشر ہوگا. تو اب وہ خاور مانی کا پہلے کسی کی درخواست آتی ہے, ایک شخص کی, ایک عام آدمی کی, یہ نکاح والا معاملہ, عدت میں نکاح کا معاملہ, اور پتہ چلتا ہے کہ ہو یہ تو کوئی عام آدمی کر نہیں سکتا. پھر اس کے بعد اسد طور اسی میں ذکر کر رہے ہیں اسی ویلاگ میں کہ پھر خاور مانی کا جو ہے ان کو پکڑا جاتا ہے, اور پھر ان کے ذریعے جناب وہ ایک ملازم بھی پکڑا جاتا ہے, یعنی دونوں کو کر کے, اور وہ پھر مقدمہ دائر کیا جاتا ہے, وہ آگے آتا ہے, اور ایسے 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 پھر فیصلے سنائے جاتے ہیں. لیکن آخر میں ایک اور بڑی خبر کہ یہ فیصلے نہیں ٹھہریں گے, یہ صرف الیکشنز تک ہے. الیکشنز کے بعد عمران خان صاحب باہر آ جائیں گے, ان کو یہ جو 31 سال کی سزائیں سنائی گئی ہیں یہ کوئی نہیں رہنی. اور ابھی تو ان کو 9 مئی کے حملہ کیس میں بھی سزا ہونی ہے, تو انہیں الیکشن کمیشن کیس میں بھی سزا ہوگی, مگر پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ الیکشن کے بعد باہر آ جائیں گے عمران خان صاحب, یہ بھی وہ پیش گوئی کر رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں جی سزائیں تو ہوں گی اور ہو گئی ہیں, ابھی اور ہونی ہے, مگر عمران خان کا مستقبل اب بھی باقی ہے. اور پھر وہ ظاہر ہے کہ مستقبل سے وہ ان کی بھی مراد ہے کہ جو بات کر رہے ہیں نجم سیٹھی صاحب کہ بھائی وہ تو جتنا بھی کچھ کیا جا رہا ہے وہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ مس کیلکولیشن پہ مس کیلکولیشن ہوتی چلی جا رہی ہے. اپنے رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.